محرم کی 10ویں تاریخ کا نام یوم عاشوراء اسلام سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس دن کا نام یوم عاشوراء اس لیے رکھا گیا کہ اس تاریخ کو بہت سے اہم واقعات پیش آئے، تو کئی 10ویں تاریخیں جمع ہونے کی بنا پر اس کا نام یوم عاشوراء ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاشوراء کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر ٹھہری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکالے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشہور مرض سے صحت ہوئی۔ ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن کیسا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس روز خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے وصال فرما گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس بارے میں یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لو۔ ایک اور روایت منقول ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر جس کا جی چاہتا عاشوراء کا روزہ رکھتا اور جس کا جی چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں فراخی فرما دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ان تمام ارشادات نبویہ سے معلوم ہوا کہ 10ویں محرم کا تعلق اسلامی تعلیمات سے بہت گہرا ہے اور یہ دن ہر مسلمان کے لیے ارشادات نبویہ کے مطابق قابل احترام ہے، لیکن اس دن کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہوئے صرف ایک مخصوص فرقے کے لیے یوم عاشوراء کو خاص سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل ہی دین اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے اعمال میں صرف 2 امر وارد ہیں، ایک عاشوراء کا روزہ اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی فراخی رکھے، سال بھر تک اس کی روزی میں برکت رہتی ہے، اور جب اس کھانے میں فراخی ہوگی تو اگر اس میں کچھ محتاجوں غریبوں کو بھی دے دیا جائے تو کچھ حرج نہیں، لیکن اب جو لوگوں نے رسوم اپنی طرف سے گھر لی ہیں وہ سب فضول واہیات اور گناہ کی باتیں ہیں۔
خلاصہ یہ کہ اس دن مسلمانوں کے لیے 2 کام مستحب ہیں۔ نمبر 1، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک روزہ 9 یا 11 محرم کا شامل کر لینا۔ نمبر 2، گھر میں ہر روز کے مقابلے میں کھانے کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق کشادگی اور فراخی کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یوم عاشورہ کی برکتیں عطا فرمائیں۔